تو چلیے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے اس تاریخی انتخاب کی۔ یہ وہ الیکشن ہے جو ایک اسٹوڈنٹ ریولوشن کے ٹھیک 18 مہینے بعد ہوا، جس نے ایک آمر کو اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے ایک سیاسی زلزلے سے۔ سوچیں، 16 سال اقتدار سے باہر رہنے کے بعد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP نے 2/3 کی زبردست اکثریت حاصل کر لی۔ یہ جو حیران کن نتیجہ ہے نا، یہ اصل میں اس ڈرامائی سفر کا انجام ہے جس کی شروعات اگست 2024 میں اسٹوڈنٹس کے ایک خونی بغاوت سے ہوئی تھی۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ انتخابی جیت واقعی اس انقلاب کی امیدوں کو پورا کر پائے گی جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ تاریخی ووٹ ہوا کیسے۔ اسے بہت سے لوگ 2008 کے بعد پہلا صحیح معنوں میں آزاد اور منصفانہ الیکشن کہہ رہے ہیں۔ نتیجوں پر نظر ڈالیں تو ایک چیز بالکل صاف ہے، لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے۔ BNP نے صرف جیتا نہیں، انہوں نے سپر میجورٹی حاصل کی، اور حیران کن طور پر ایک نئے روپ میں سامنے آنے والی جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر رہی۔ اور یہ صرف پرامن الیکشن ہی نہیں تھا، ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھیں، 2024 کے 42% سے بڑھ کر سیدھا 60% تک چلا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ شیخ حسینہ کے 16 سالہ آمرانہ دور کے بعد تبدیلی کے لیے کتنے بے چین تھے۔ تو اس نئے دور میں بنگلہ دیش کی باغ ڈور کن نئے چہروں کے ہاتھ میں ہے؟ سب سے اہم نام ہے نئے وزیر اعظم طارق رحمان کا۔ وہ پورے 17 سال کی جلاوطنی کے بعد واپس آئے ہیں، اور ان کی کیمپین کا مرکزی پیغام تھا سب کو ساتھ لے کر چلنا اور اصلاحات لانا۔ لیکن ان کی شخصیت میں ایک پیچیدگی ہے۔ ایک طرف انہیں ایک ریفارمر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو ملک کو مشکلات سے نکال سکتا ہے، تو دوسری طرف ان کا ماضی کرپشن کے الزامات سے بھرا پڑا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ڈارک پرنس تک کہا جاتا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے جیتنے والے کی طرف، جماعت اسلامی۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے خود کو ایک نئے پروگریسو انداز میں پیش کیا، لیکن ان پر اب بھی شبہات کے بادل منڈلا رہے ہیں، خاص کر خواتین کے حقوق پر ان کے روایتی نظریات کی وجہ سے۔ دیکھیے، یہ الیکشن صرف حکومت بدلنے کے لیے نہیں تھا، یہ اصل میں ایک ریفرینڈم تھا، پاور کے پورے نظام کو، اس کے قوانین کو بنیادی طور پر بدلنے کے لیے۔ اور لوگوں نے اس تبدیلی کے لیے بھرپور ووٹ دیا۔ 65% سے زیادہ ووٹرز نے جولائی چارٹر کے حق میں ہاں کہا۔ یہ آئینی اصلاحات کا ایک پورا پیکج ہے جسے نافذ کرنے کے لیے نئی حکومت کو 180 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ تو اس چارٹر میں ہے کیا؟ اس میں کچھ بہت اہم تبدیلیاں ہیں، جیسے کہ وزیر اعظم کے لیے صرف 2 ٹرم کی حد، تاکہ دوبارہ کوئی ڈکٹیٹر نہ بن سکے۔ پارلیمنٹ کا ایک نیا اپر ہاؤس بنایا جائے گا۔ ارکان پارلیمنٹ کو اپنی پارٹی کے خلاف بھی ووٹ دینے کا حق ہوگا، اور ڈیجیٹل پرائیویسی کو ایک بنیادی حق تسلیم کیا جائے گا۔ تو لوگوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، ایک نئی حکومت اور نئے قوانین۔ لیکن اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ نئی قیادت واقعی انقلاب کی امیدوں پر پورا اتر سکتی ہے؟ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے معیشت کا۔ نئی حکومت کو وراثت میں ایک تباہ حال اکانومی ملی ہے، مہنگائی پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، اور بے روزگاری کی شرح بھی انتہائی پریشان کن ہے۔ اور یہ چیلنج سیدھا نئے لیڈر طارق رحمان کے ماضی سے جا ملتا ہے۔ یاد رہے کہ 2001 سے 2006 تک ان کے خاندان کی حکومت کو دنیا کی سب سے کرپٹ حکومتوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ انہیں کھمہ طارق تک کہا جاتا تھا، بجلی کے کھمبوں میں کرپشن کے الزامات پر۔ تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ کیا ایک ایسا شخص جس کا ماضی کرپشن سے جڑا ہو وہ ملک کے معاشی بحران کو حل کر سکتا ہے؟ کیا وہ شخص جو پرانے مسئلے کا حصہ تھا اب نئے مسئلے کا حل بن سکتا ہے؟ اب ذرا اس تصویر کو بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سیاسی زلزلے کی لہریں صرف بنگلہ دیش تک محدود نہیں، بلکہ پورے خطے، خاص طور پر انڈیا تک محسوس کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، سالوں تک انڈیا کی فارن پالیسی شیخ حسینہ کی حمایت پر ٹکی ہوئی تھی، اور اب وہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ تو اب انڈیا کے لیے ایک بالکل نئی اور کشیدہ صورتحال ہے۔ نئی حکومت شیخ حسینہ کی انڈیا سے حوالگی کا مطالبہ کر رہی ہے، دوسری طرف انڈیا کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد دے چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ اب دونوں ملکوں کے رشتوں کو بالکل نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ طارق رحمان نے خود کہا، اگر نئی حکومت اپنی گرانڈ اسکیم کا 30% بھی نافذ کر پاتی ہے تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہتری کی گنجائش بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑے خطرات بھی کم نہیں ہیں۔ اور آخر میں ہم اس سب سے اہم سوال پر آ کے رکتے ہیں، کیا بنگلہ دیش میں انقلاب مکمل ہو گیا ہے، یا پھر یہ ایک ادھورا خواب بن کر رہ جائے گا اور اس کے لیے دی گئی قربانیاں رائے گاں چلی جائیں گی؟